أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا
ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے، کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شان رمضان 2025 میں خوش آمدید۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 2:42 AM اور ہم آج ماہ مبارک کے پاکستان کے مطابق 12ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ دنیا کے کئی ممالک آج 13ویں روزے کی جانب بڑھیں گے۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے شان سحر کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ۔ 12واں روزہ 12واں پارہ، ابتدائی آیات، اور مطلب ہر مسلمان کا یہ ایمان تو ہے ہی جو اس آیت میں لکھا گیا، لیکن ذرا سا انسان غور کرے تو حیران ہو جائے انسان کہ کیا کہنے، دل سے سبحان اللہ نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ ہود کی یہ آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض، عرض پر زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔ ابھی بڑا اہم ہے کہ ظاہر ایک بات میں کہوں، ایک بات پھر کوئی عالم کہے، اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے ظاہر ہے، لیکن ایک بات قرآن کریم میں درج ہے تو فائنل اتھارٹی ہے۔ تو اب یہ کسی اور کے جملے نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم میں درج الفاظ ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن۔ کون سا؟ الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اب یہ چرند پرند کوئی بھی جاندار، سو معلوم ہوا کہ اگر وہ ہم ماریانا ٹرینچ جو کہ گہرائی میں اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اس کے اندر سما جائے، اور جس کے بارے میں سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں اور کچھ فیصد معلوم کر پائیں، اور وہاں ایسی ایسی مخلوق مل رہی ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ایسی انواع و اقسام کی مخلوق ہے، تو چاہے وہ مخلوق ہو یا چاہے وہ امیزون کے جنگلات کے جس کے بارے میں آج تک تحقیق جاری ہے، اور تحقیق کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ اتنے الگ الگ قسم کے جانور ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اچھا یہ اس قسم کا جانور بھی پایا جاتا ہے، اس قسم کا جانور بھی پایا جاتا ہے، یا ہمارے روزمرہ کے روٹین میں پیر کے نیچے کچھ ایسے اگر جاندار آ جاتے ہیں، کیڑے آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، یا زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں پتھر کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہے، اس کو بھی رزق پہنچ رہا ہے، اور بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں چلنے والا ہے ہی نہیں کوئی جاندار ایسا جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، سبحان اللہ۔ اور جس کے مزید جس کے متعلق اللہ نہ جانتا ہو کہ کہاں رہتا ہے، وہ جس کے متعلق اللہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، حمد باری تعالیٰ ایک ہم پڑھتے ہیں، شعرا پڑھتے ہیں، یہ ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ ہے ہی نہیں کوئی ایسا، بلکہ مزید کلیرٹی، سب کچھ
کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، لٹرلی ایوری تھنگ از ریٹن۔ میں نے اس کی تفسیر میں پھر علماء کرام سے یہ بھی سنا کہ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وہ اللہ جو زمین میں موجود ان گنت جو جاندار ہیں اس میں سے ایک ایک جاندار کو لمحہ بلمحہ رزق پہنچانا جس کے بارے میں صاف درج ہے، اس کی ڈیٹیلز درج ہیں۔ تو انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اگر میں نے کبھی کہیں کوئی خطا کر دی، کوئی لغزش کر دی تو وہ درج نہیں ہوگی، حیثیت کیا ہے؟ یا انسان کو کیوں یہ لگتا ہے اگر کبھی کسی کو یہ لگے کہ کبھی کوئی میرا اچھا عمل ان نوٹس تو نہیں گزر جائے گا جس کا اجر نہ ملے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ پھر آسمان کی وسعتیں، زمین کی گہرائیاں، یہ سب ذہن میں رکھیے اور اب اس آیت کا لطف لیجئے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں 6 ایام، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں، سائنٹیفک بھی، اور الگ الگ کی اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کا پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلی جادوگری ہے، یہ تو سری جادوگری ہے۔ اور پھر آیات کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی 12ویں سورے کی یہ آیات جن سے ہم نے تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا۔